جی جی she was quite articulate and very strong. تھوڑا سا یاد آ رہا. تو کچھ تھوڑی اپڈیٹس جو ہے کہتے ہیں نا پچھلی ملاقات کے بعد کیا ہوا. محمود احمد صاحب یعنی فاؤنڈر ممبر آف ری فاؤنڈیشن میں بھی ہیں تو جسٹ فار یعنی یاد دہانی کے لیے کہ یہ ریڈ فاؤنڈیشن فرام پاکستان 6 دوستوں نے مل کے 1994 میں بنائی تھی. تو آئیڈیا ہمارا یہی تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ جا کے ایجوکیشن سے ملتی ہے. تو جب تک ایجوکیشن میں آگے نہیں جاتے تو اس وقت تک کوئی کام ہو نہیں سکتا. تو کافی ان میں سے کچھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھے, ڈاکٹر تھے جو وہاں یونیورسٹی کے ڈین تھے. میں اس وقت پی آئی اے کا مینیجر تھا وہاں راولہ کوٹ میں, تو ہم آپس میں ڈسکشن کرتے رہتے تھے. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم کوئی بھی کام کریں گے تو پھر ایجوکیشن میں کریں گے. لیٹرلی میں نے کچھ اپنا بزنس شروع کیا 90 میں, دین 94 میں ہم دوبارہ اکٹھے ہوئے اور ہم نے سوچا کہ اب اس کام کا کچھ آغاز کرنا چاہیے جو اتنے مدت پہلے ڈسکس کرتے تھے. تو ہم نے جب شروع کیا تو آغاز اس کا بہت ہی چھوٹا تھا. ہم نے باغ کے ایک گاؤں میں جسٹ 25,000 روپے سے ایک استاد سے اور 25 بچوں سے ہم نے ایک اسکول شروع کیا. تو ہم نے اس کا اس نام رکھا رورل ریڈ بنایا ہم نے رورل ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن. اس سے ہم نے ریڈ بنایا رورل ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ. اور اس میں ہمیں جو آغاز ہم نے کیا تو ظاہر ہمارا یہی آئیڈیا تھا کہ کسی بالکل ریموٹ ایریا میں کسی دیہات سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے. کیونکہ پاکستان میں مسائل یہی ہیں کہ شہروں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہے, اور بعض جو کوالٹی کی ایجوکیشن کے بہت اچھے انسٹیٹیوشن بھی ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ وہاں. لیکن یہ ہے کہ جو دیہاتوں میں حال ہے ایجوکیشن کا وہ بہت ہی برا ہے. پہلے تو فیسلٹیز اگر ہیں تو وہ بہت ہی پور کوالٹی کی. تو ہم نے سوچا کہ دیہاتوں پہ ہم کام کا آغاز کریں. تو آج الحمدللہ اخلاص کے ساتھ ہم نے کام کیا. کچھ شروع میں کور ویلیوز طے کی, کچھ اس کو اپنا اس طرح سے خواب بنایا کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے کہا نا کہ خواب وہ نہیں ہوتا جو آپ سو کر دیکھتے ہیں, بلکہ خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتا. تو ہم نے بھی جو چند ابتدائی دوست تھے تو ہم نے پھر اس کو زندگی کی یعنی پھر ہم باقی کاموں وغیرہ کو بھول گئے. تو کام میں بھی اس کے لیے بھی میں والنٹیئرلی کام کر رہا ہوں, سارا ٹائم دے رہا ہوں. پھر ہم اس طرح کے عشق میں مبتلا ہو گئے کہ میرا اپنا پی آئی اے چھوڑنے کے بعد میں نے 88 میں پرنٹنگ کا بزنس ڈیولپ کیا تھا. تو ایک دن میں اپنی ٹیکس ریٹرن سائن کرنے, میں پنڈی میں رہتا ہوں اور میرا جو بزنس ہے وہ بھی پنڈی میں ہے. تو ایک دن میں اپنی ٹیکس ریٹرن سائن کرنے کے لیے اپنے آفس میں گیا. تو ہمارے پنڈی کے کام میں کچھ 16-18 لوگ کام کرتے ہیں. تو وہ مجھے گاہک سمجھتے رہے. انہوں نے باقاعدہ یہ سمجھا کہ یہ کلائنٹ ہے, چائے وائے پلا کے. میرا بھائی جو بزنس کو زیادہ دیکھتا ہے وہ باہر گیا ہوا تھا کہیں. تو یعنی ایک آپ کسی کام کو شروع کرتے ہیں نا تو پھر اس میں آپ کے لیے ڈوب جانا جو ہے نا وہ پھر اس کام کو اٹھانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. تو الحمدللہ ہماری باقی پوری ٹیم نے ایک بہت ہی اخلاص سے محنت سے کام کیا, جس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وہ جو ایک چھوٹا سا پودا ہم نے لگایا تھا ایک استاد سے اور 25 بچوں سے, اس وقت ہمارے پاس 340 اسکول ہیں جن میں 72,000 بچہ پڑھتا ہے ہمارے پاس, اور جن میں 3,850 ٹیچر ہیں. اچھا بظاہر تو یہ فگر ایک آتا ہے, لیکن یہ فگر اس تک پہنچنے میں کس طرح سے یعنی کس کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں والی بات ہے کہ یہ کافی ایک لمبا سفر ہے جو ہم نے طے کیا ہے. لیکن الحمدللہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے ان چیزوں کے سلوشنز نکال لیے ہیں جو ہمارے ملک میں ایجوکیشن میں مائی سیلف آئی واز ناٹ ایجوکیشنسٹ. تو ظاہر ہے پہلے میں مارکیٹنگ سے تعلق رکھتا تھا, پھر میں پرنٹنگ کے پروفیشن میں آیا, پھر یہ
یہ پھر ہم نے ایجوکیشن اسی راستے میں سیکھی بھی, ٹیم بھی ڈیولپ کی. تو پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہمیں کچھ ایکسپیرینس لوگ مل جائیں تو ان کے ذریعے سے ہم کام کریں گے. تو کچھ ایکسپیرینس لوگوں کو ہم نے ڈالا اس میں, لیکن ہم لیٹرلی اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر کسی کا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے تو اس کو نکالنے کے لیے بھی 30 سال چاہیے. دیٹ از اے بیڈ ایکسپیرینس. تو پھر ہم نے یوتھ میں سے ایک ٹیم ڈیولپ کی, اور پاکستان کی سوسائٹی میں جہاں آپ کو ہر طرف مشکلات نظر آتی ہیں, لوگ کام نہیں کرتے, لوگ محنت نہیں کرتے, یہ ہے لوگ امانتوں کی حفاظت نہیں کرتے, الحمدللہ وی ڈونٹ ہیو دس کمپلینٹ فرام آور ٹیم. یعنی ہم جس طرح ہم خواب دیکھتے ہیں دن اور رات ایک ہی خواب دیکھتے ہیں, تو وہ بھی ہماری پوری ٹیم بھی اسی ایک ہی خواب میں یعنی میل ہے. تو ایک ہم کوشش, اس وقت ہمارا ماڈل یہ ہے, اس وقت ہمارے پاس ان 340 اسکولوں میں جو 72,000 بچے ہیں, ان میں سے 8,000 آرفنس بھی ہیں. تقریباً 10% کے قریب لیس دین 10% ہمارے آرفنس کی پاپولیشن اسٹوڈنٹس میں سے رہتی ہے. اس وقت ہمارا ماڈل یہ ہے کہ اسکولس کو تو ہم چلا رہے ہیں فیس پہ, اور اسکول شروع کیے ہیں ہم نے جو ہے نا بالکل تھوڑے وسائل سے, کرائے کی بلڈنگ میں ایک استاد سے ہم نے اسکول شروع کیے ہیں زیادہ تر. پھر وہ گریجولی گرو ہوئے, دوسرے سال ایک کلاس اور آ گئی, تیسرے سال ایک کلاس اور آ گئی, چوتھے سال ہر سال ٹیچر بھی بڑھتے گئے, وہ کلاسیں بھی بڑھتی گئی. تو جو اس وقت ہمارا ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فیس جو ہے اس وقت ہم پیرنٹس سے فیس لیتے ہیں. دوز ہو کینٹ پے ان کو ہم ظاہر ہے کسی نہ کسی سے اسپانسر کرواتے ہیں. تو ہماری فیس اس وقت ایوریج 400 روپے کے لگ بھگ ہے, لیکن اٹ از ناٹ یعنی اکراس دا بورڈ. مثلاً جہاں لوگ ذرا اچھی فیس دے سکتے ہیں وہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے اچھی فیس لیں, ٹیچرس کو زیادہ اچھی سیلری دیں, تو ہم اسی بجٹ میں مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ اسی میں سے کچھ پیسے وہ ہمیں بھی بھیج دیتے ہیں. تو اس سے ہم وہاں اس وقت ہمارا ہیڈ آفس جو ہے اس میں 160 لوگ کام کرتے ہیں. 8 ڈپارٹمنٹس ہیں جو پورا ایک پروفیشنل, 6 آگے ریجنل آفس ہیں جو سارے کام کو مینٹین کرتے ہیں. تو الحمدللہ یعنی وہ ہم اس جو 10% اپنی فی میں سے ہمیں بھیجتے ہیں, باقی میں سے اس کو مینیج کرتے ہیں. لیکن جو اس وقت مشکلات ہمیں فیل ہو رہی ہیں وہ ہماری سوسائٹی کی مشکلات ہیں. جس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ہم سروسز دے رہے ہیں, they are the poor class in the remote areas and we are trying to give them quality education. لیکن quality education جو اب ہمیں 15-16 سال کے پروسیس سے ہم اس تک تو پہنچ گئے ہیں کہ یعنی ہم اس سرکل کو بریک کیسے کر سکتے ہیں, کوالٹی ایجوکیشن لوگوں تک پہنچانا. لیکن اس کے لیے جو ریسورسز چاہیے اور اتنے بڑے انفراسٹرکچر کے لیے جو ریسورسز چاہیے چلانے کے لیے, اس وقت ہماری تقریباً 65 کروڑ روپیز کا بجٹ ہے صاحب, جو کہ 25,000 سے اللہ نے 65 کروڑ میں کچھ آیا اس کو. لیکن اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ تو ہم پیرنٹس سے جنریٹ کرتے ہیں. ہاں فیس جنریٹ کرتے ہیں, لیکن جو ہے باقی جو آرفن کے لیے ہم جنریٹ کرتے ہیں. لیکن ان اسکولوں کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے ہمیں, تو وی نیڈ اے ویری گڈ انفراسٹرکچر. تو اس کے لیے ہمیں ریسورسز چاہیے, یعنی ورنہ ماڈل از اٹ سیلف سسٹینیبل, لیکن ٹو ڈیولپ اٹ اس کے لیے ہمیں چاہیے. اور بطور خاص ٹیچر کو جو کوالٹی دیں, یعنی اس کو اچھا کیریئر دینے کے لیے وی نیڈ مور انپٹ. اس لیے کہ اس سے پہلے تو جو ہم یعنی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دیہاتوں میں 30,000 روپے پہ لے جائیں نا, ہم ویسے اس وقت ہماری کوالٹی تقریباً جو شہر میں 1,000 روپے کی کوالٹی کا اسکول ہے وہ ہم دیہات میں 400 روپے میں لوگوں کو دے رہے ہیں. لیکن اگر ہم ان کو 1,000 روپے لے جاتے ہیں نا, تو جن کو ہم فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ سارے اس سے آؤٹ ہو جائیں گے. یعنی 1,000 وہ 400 روپے بھی لوگ بہت ہی محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے یہ جو کھڑکی کھلی ہے وہ صرف ہماری وجہ سے کھلی ہے. اچھا یہ بھی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اگر ہم نہ ہوتے